اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے صفحات پر بکھرے ہوئے کچھ سچ اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ جھوٹ کے پہاڑ ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ اسلام کے اس عظیم مظلوم خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صبائی فتنے نے وہ کون سا زہریلا پراپوگنڈا کیا تھا جس کی بنیاد پر سادہ لوگوں کو ورگلایا گیا، اور وہ کون سا بہانہ تھا جسے ڈھال بنا کر عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں نے مدینہ منورہ میں وہ آگ لگائی جس نے خلافت راشدہ کے امن کو تباہ برباد کر دیا۔ برسوں سے ایک کہانی ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ مروان بن حکم اور ان کے والد حکم بن عاص مطرود الرسول تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں واپس بلایا۔ صبائی سازش کے تحت پھیلایا گیا یہ وہ بہانہ تھا جس کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر حملے کیے گئے۔ لیکن آج حق کی اس خصوصی ویڈیو میں اس صبائی پروپوگنڈے کا علمی تجزیہ کروں گا۔ آج ہم کسی سنی سنائی بات پر نہیں بلکہ شیعہ مذہب کی مستند ترین کتابوں اور ان کے اپنے علم رجال کے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں صدیوں سے چھپایا گیا۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مروان کی واپسی کوئی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے وہ سچ کیا تھا جو خود نہج البلاغہ کی کتاب میں درج ہے، اور کیوں ان کے اپنے رجال کے ماہرین جلا وطنی کی اور ان کے واپس آنے کی ان روایات کے راویوں کو مجہول اور کذاب قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صبائی فتنہ گروہ کے پھیلائے ہوئے افسانوں سے نکل کر حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا وہ مقدمہ لڑا جائے گا جس کے بعد جھوٹ کا ہر پردہ چاک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ حق کی عدالت میں صبائیوں کے ان جھوٹے گواہوں کا پوسٹ مارٹم ہونے جا رہا ہے جن کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے گئے۔ ہم ان کہانیوں کو 3 ایسی کلہاڑیوں سے کاٹیں گے جن کا جواب علمی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اب پہلی کلہاڑی کیا ہے؟ ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ سنی محدثین کے نزدیک تو یہ کذاب اور متروک پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خود شیعہ محققین بھی تاریخی معاملات میں جہاں ابو مخنف تنہا ہو اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بھائیوں، جس شخص کا پورا مشن ہی بنو امیہ کے خلاف کہانیاں گھڑنا ہو، کیا اس کی ایک منقطع روایت کی بنیاد پر ہم خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس ماسٹر کلہاڑی کی طرف۔ جلا وطنی کی کہانی سنانے والا دوسرا بڑا راوی ہے واقدی۔ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، یہ کسی سنی عالم کی کتاب نہیں بلکہ شیعہ مذہب کے اپنے مستند علم رجال کا حوالہ ہے۔ صاف لفظوں میں لکھا ہے مجہول، اور یہ دونوں راوی ان دونوں روایات میں سر فہرست ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ابو مخنف کو اپنا بزرگ مان کر اس کی بات مان بھی لیں، لیکن اس کی روایت کو آگے پہنچانے والا واقدی جب خود آپ کی اپنی کتاب میں مجہول ثابت ہو گیا، تو علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ ایک مجہول راوی کی موجودگی پوری روایت کو مردود بنا دیتی ہے۔ جب گواہ ہی مجہول ہو تو مقدمہ کیسا؟ اب آئیے تیسری کلہاڑی کی طرف۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے آج میں کلہاڑیوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر فرض کریں یہ واقعہ سچا ہوتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھلا دیا تھا
اور کیا مدینہ میں موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا نہیں؟ خاموشی اس بات کی گواہی ہے کہ ایسی کوئی جلا وطنی سرے سے تھی ہی نہیں، یہ صرف سبائیوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا تھا۔ بس ثابت ہوا مروان کی جلا وطنی اور واپس آنے کا قصہ نہ سند سے ثابت تھا، نہ رجال سے، نہ ہی منطق سے۔ یہ صرف ایک سیاسی افسانہ ہے جسے ان لوگوں نے ہوا دی جو خلافت راشدہ کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، اب تک ہم نے دیکھا کہ جلا وطنی کی اور واپسی کی روایات سند کے اعتبار سے کیسی ضعیف اور مجہول ہیں، لیکن اب میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جو کہ خود آپ کی سب سے معتبر کتاب میں لکھی ہے۔ سبائی فتنہ گر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن نہج البلاغہ کی کتاب کچھ اور ہی کہانی سنا رہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مروان کی واپسی کا اصل پس منظر کیا تھا۔ یہ شیعہ کتب کے مطابق، میں نے آپ کو سب سے پہلے تو یہ حقیقت بتا دی کہ یہ دونوں روایات جو ہیں ضعیف ہیں، اور آپ ہی کی کتب سے بتائیں۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی کر لیجئے گا، نہج البلاغہ کا ہے، ٹھیک ہے، شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی لکھی ہوئی ہے، مطبوعہ عراق کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا گیا، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کی سفارش کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ انہیں واپس بلا لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ وصال ہو گیا تو وہ بات پوری نہ ہو سکی۔ بھائیوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا وعدہ فرما لیا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں واپس بلانا نافرمانی کیسے ہوا؟ یہ تو در حقیقت تکمیل حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ حضرت عثمان نے وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ اب یہاں کتنا بڑا سوال ہے کہ آپ کی اپنی کتاب، معتبر کتاب، خود یہ بات کہہ رہی ہے، تو پھر کس بنیاد پر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے یا ٹھہراتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کرنا گناہ ہے؟ ناظرین، بات بالکل صاف ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی منمانی نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وعدے کو پورا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے کیا تھا۔ سبائیوں نے اس شرعی اور قانونی فیصلے کو توڑ مروڑ کر نافرمانی کا رنگ دیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں خلیفہ کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ حضرات، یہ میرا حوالہ نہیں، یہ آپ کی اپنی معتبر کتاب نہج البلاغہ کا حوالہ ہے۔ اگر نہج البلاغہ سچی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نافرمانی کا الزام جھوٹا ہے، اگر نہج البلاغہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر آپ کی پوری تاریخ ہی جھوٹی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے اس پورے معاملے کا تجزیہ کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ کہ جس روایت کو بنیاد بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں، ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ہی ثابت کر دیا کہ اس کے راوی کذاب اور ضعیف ہیں۔ علمی میدان میں ایسی روایت کی حقیقت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن چلیے ایک لمحے کے لیے ہم ان معترضین کی ضد کو مان لیتے ہیں۔ اگر آپ انہی روایات کو سچ مانتے ہیں تو پھر اسی روایت کے اندر موجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان بھی ماننا پڑے گا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اسے یعنی حکم کو واپس لوٹا دیں گے۔ اب یہاں دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو آپ تسلیم کریں کہ یہ پوری روایت کی جھوٹی ہے جو کہ حقیقت ہے، یا پھر آپ یہ مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا۔ اور اگر آپ وعدے والی بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیں حق واضح ہو گیا ہے، آپ ایک ہی روایت میں سے اپنی پسند کا اعتراض تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اسی روایت میں موجود خلیفہ راشد کا دفاع ہضم نہیں کر پاتے، جبکہ میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، اس کے راوی آپ کے اپنے رجال کے مطابق اس کے راوی جو ہیں وہ کذاب ہیں۔ یہ حق کا وہ آئینہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، فیصلہ اب آپ کا ہے اور آپ کے ضمیر کا ہے کہ روایت کے کذاب راویوں کے پیچھے چلنا ہے یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ان دونوں صورتوں میں چیک میٹ تو آپ کو ہی ہوتا ہے۔ تو خدا را لوٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف اس سے پہلے دیر ہو جائے، سورج مغرب سے نکل آئے اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفر۔